حدیث شریف میرے سامنے موجود ہے، اور چونکہ یہ سارا ایک واقعہ ہے اس لیے اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، جو ان سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ تبوک کی جنگ میں، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، باوجود اس کے کہ نفیر عام تھی، سب کو کہا گیا تھا کہ وہ شریک ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا تھا، اور انفروا خفافا وثقالا کہا گیا تھا کہ چاہے تمہارے پاس سامان ہے یا نہیں ہے، ساز و سامان موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں لوگ نکلیں۔ انہوں نے پھر اپنا پورا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان کے ساتھ دو حضرات اور بھی تھے، اور لیکن یہ واقعہ تینوں کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ تھا، لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان کہی ہے، اپنی آپ بیتی جو تھی وہ بڑے اہتمام کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں کسی اور جنگ میں نہیں رہا، اور فرمایا کہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ بدر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ سے نکلنا جنگ کے خیال سے نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کے قافلے کی نیت سے نکلے تھے، اور آگے جا کر جنگ کی صورتحال بن گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں، یہ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بیعت عقبہ کی جو رات تھی اس میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور ہم نے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کیے تھے اور پختہ ڈٹے رہنے کے عہد کیے تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے جو بیعت عقبہ کے اندر اللہ جل شانہ نے موقع دیے شرکت کا، تو مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر بدر اور بیعت عقبہ میں سے بدر کی شرکت زیادہ بڑی سعادت تھی بنسبت بیعت عقبہ کے، مجھے نہیں، حالانکہ لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ تھا، لیکن مجھے پھر بھی ہمیشہ بیعت عقبہ میں جو میری شرکت ہوئی ہے اس سعادت کے اوپر زیادہ خوشی رہتی تھی، اور میں اس کو بدر کے اوپر بھی ترجیح دیتا تھا کہ اس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کے عہد کیے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ تبوک میں جو میں نہیں جا سکا تو اس کی وجہ ایسی تھی کہ میں ان دنوں کے اندر میرے مالی حالات عام دنوں کی نسبت بہت بہتر تھے تبوک کے دنوں میں، تو خود بھی جوان تھا بالکل، اور میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہیں جمع رہی تھی، ہمیشہ میرے پاس 1 سواری ہوتی تھی۔ تبوک کے دنوں میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی جنگ پر جاتے تھے تو جہاں پہنچنا ہوتا تھا، جس جگہ پر جا کے جنگ ہونی تھی، اس مقام کے نام کو آپ خفیہ رکھتے تھے، کسی اور جگہ کا پوچھتے تھے بعض اوقات، تو پھر جاتے کہیں اور تھے۔ لیکن چونکہ تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور ہمیں بہت لمبے لمبے جنگل اور صحرا درمیان میں کاٹنے تھے، قطع کرنے تھے، گزرنا تھا ان سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم تبوک جائیں گے، اور یہ لمبا سفر ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق تیاری کر لیں، سواریاں لے لیں۔ کہتے ہیں مسلمانوں کی تعداد اس وقت میں کافی زیادہ تھی، تو لیکن کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جس پر کوئی ایسی فہرست نہیں تھی جس سے مسلمانوں کے نام لکھے جا رہے ہوں۔ تو اگر کوئی نہیں بھی شریک ہوا اس جنگ میں اور اس کے بارے میں اگر آسمان سے وحی نہ اترے تو پھر کسی کو نہیں پتہ چل پاتا کہ کون شریک ہوا اور کون شریک نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب مدینہ سے نکلنے کا وقت آیا تبوک کے لیے تو پھل ول بھی خوب پکے ہوئے تھے اور کھجوریں تیار تھیں، اس وقت کے اندر نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ شدید تھی، تو اب 2 چیزیں، مدینہ میں رہتے ہوئے سائے تھے، باغات تھے مدینہ منورہ میں، تو سائے تھے اور پھل تھے، اور سفر کی صورت کے اندر سفر کی صعوبتیں تھیں، مشکلات تھیں، دھوپ تھی، اور پھل بھی، کھجور ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو چھوڑ جائیں اپنے درختوں پر تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ میرا دل کچھ پھلوں کی طرف اور سائے کی طرف تھوڑا مائل ہو گیا،
اور مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے. مجھے یہ نہیں خیال تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواریاں دی ہوئی ہیں, میرے پاس وسائل ہیں, تو لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پورا کر رہے ہیں. جب یہ کہیں تک پہنچیں گے, میں جوان آدمی ہوں, سواری میری تیز رفتار ہے, تو میں پیچھے سے جا کر بعد میں نکل کر بھی ان کو جا لوں گا. اور کہتے ہیں میں یہی سوچتا رہا, یعنی کبھی میرے دل میں یہ نہیں خیال آیا کہ میں اس جنگ میں نہیں جاؤں گا. لیکن جیسے انسان اپنے آپ کو ٹال مٹول تھوڑی سی لیٹ کر رہا ہوتا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں, اس خیال میں کہتے ہیں کہ لوگ نکل گئے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ لوگ سفر ایک دن کے بعد ایک دن گزر رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں کل بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا قافلے تک, اگلے دن بھی نکلا تو میں پہنچ جاؤں گا. لیکن کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ایک کے بعد ایک دن گزرتا رہا کہ دن زیادہ ہو گئے. اب میں نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا تو مدینہ میں تو یا بیمار ہیں باقی پیچھے, یا معذورین ہیں, اور یا منافقین ہیں. کوئی مومن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مدینہ منورہ میں جو اس جہاد سے رہ گیا. تو فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوا اس بات سے کہ یہ تو پیچھے تو نہ میں معذور ہوں, اور نہ میں بیمار ہوں, اور نہ میں اللہ کے فضل سے منافق ہوں, تو یہ میں کن لوگوں کے ساتھ رہ گیا. فرماتے ہیں جب مدینہ حضور پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اس کے آرام اور راحت نے اور بیویوں کے ساتھ رہنے نے اور ان چیزوں نے اس کو روک لیا. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اس بندے کی بات جس نے حضور سے یہ کہا, تو میں نے کہا نہیں, ہم نے کعب ابن مالک میں خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. ہم نے جب بھی دیکھا, مطلب انہوں نے فوراً اس کی تردید کی کہ ان کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے. تو اس کے بعد کعب کہتے ہیں کہ واپسی ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی شروع ہو گئی. تو جب حضور تشریف لائے تو کہا مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہوں گا, میں اپنے نہ جانے کا کیا عذر پیش کروں گا. تو کہا لیکن میں نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا. میں نے کہا ایک صورت یہ ہے کہ میں جا کے, ابھی منافقین گئے اور یہ بہانہ بازیاں کر رہے تھے, ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی عذر, کوئی اپنی جھوٹی بیماری, کوئی اپنی جھوٹی غربت, کوئی اپنے کوئی اور جھوٹی قصے سنا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں سچ بولوں گا. آپ سے تشریف لائے, مدینہ منورہ میں بیٹھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی, سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور پھر کچھ دیر مسجد میں لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے. تو آپ بیٹھ گئے تو کہا کہ 80 سے اوپر تقریباً لوگ تھے جو ٹھیک ٹھاک تھے, منافق, جن میں اکثریت منافقوں کی تھی. تو وہ آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے عذر پیش کر رہے ہیں, اور ان میں جو ہے وہ بعض حقیقی معنی بیمار بھی تھے, بعض معذورین بھی تھے, بعضوں کو سواریاں نہیں ملی تھیں. قرآن شریف نے ان سارے اعذار والوں کو خود رخصت دی ہے. تو کہا حضور کہتے تھے کہ جو ظاہری طور پر جو کچھ کہہ رہا ہے سو قبول کر رہے تھے, جس نے جو عذر پیش کیا حضور نے قبول کیا, اور کہا کہ باطن کا معاملہ, اندر کی بات اللہ کے حوالے ہے, اب اللہ اصل بات جانتا ہے. تو کہا کہ میں حاضر ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ یہ عذر قبول ہو رہے ہیں, جو بھی سچ جھوٹ جو بھی بول رہا ہے آپ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرما رہے. تو میں مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ مسکرائے, لیکن آپ کی مسکراہٹ کے اندر بھی مجھے ناراضگی نظر آئی. تو فرمایا کہ آؤ, میں بیٹھ گیا. تو کہا کہ مجھ سے پوچھا حضور نے کہ تمہارے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا تھی, کیا تم نے سواری نہیں تھی, تمہارے پاس سواری نہیں خریدی تم نے؟ میں کہا رسول اللہ, اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا, دنیا دار کے پاس, تو مجھے اللہ پاک نے بولنے کا اور فصاحت و بلاغت کا ایسا ملکہ عطا کیا کہ میں اس کے سامنے اپنا ایسا عذر پیش کرتا کہ میں اس کو راضی کر لیتا. لیکن آپ اللہ کے محبوب ہیں, اور میں خوب جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو آپ کو راضی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. یعنی اللہ ناراض ہوگا اس جھوٹ سے, اور اللہ اس ناراض کے نتیجے میں وہ ناراضگی آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو اگر میں سچی بات کہوں گا تو مجھے آپ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے, لیکن چونکہ سچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے کے اندر آپ کو مجھ سے راضی فرما دیں گے. تو کہا کہ
یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور میں اتنا مالدار تھا اس جنگ سے پہلے کہ میں پہلے کبھی اتنا مالدار نہیں رہا، تو مجھ سے سستی ہو گئی، میں روز نکلنے کی کوشش کرتا رہا، سوچتا رہا، نہیں نکل سکا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں دیکھا کہ لوگ تو بڑا مسئلہ ہو گیا یہ، اور وہ لوگ تو سارے کامیاب ہو گئے جنہوں نے کوئی عذر پیش کر دیا تھا۔ مجھے بھی ایک وسوسہ آیا کہ میں جا کر کہوں کہ نہیں مجھے بھی عذر تھا کوئی یا رسول، اپنی پچھلی بات جھٹلا دوں اور کوئی نیا بہانہ بنا دوں، اتنا میں پریشان ہو گیا اس وقت۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں یا کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ اس معاملے، تو میں نے پوچھا میرے ساتھ اس معاملے میں اور کون ہے جس کو یہی مسئلہ درپیش ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 اور لوگ بھی ہیں، ایک مرارہ ابن ربیع ہیں اور ایک ہلال ابن امیہ ہے، 2 صحابی تھے اہل ایمان میں سے۔ کہا جب ان 2 نیک لوگوں کا میں نے نام سنا حضور کے ان 2 صحابہ کا، تو میرا ارادہ بھی بدل گیا، میں نے کہا نہیں میں اپنی سچی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں اور اسی پر میں سٹینڈ کروں گا۔ کہا کہ حضور نے ہم 3 لوگ جو تھے، جس کو قرآن نے بھی کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، تو حضور نے ہم تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، مقاطعہ۔ تو کہا کہ مقاطعے کا مطلب یہ تھا کوئی بندہ ان سے بات نہ کرے اور کوئی بندہ ان کے سلام کا جواب نہ دے، اور بالکل ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ایسا میرے لیے ہو گیا کہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ کہا میرے دونوں ساتھی بیچارے تو بڑی عمروں کے تھے، کمزور تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے اور خوب روئے۔ میں طاقتور تھا، نوجوان تھا، مسجد میں بھی جاتا تھا، بازار بھی جاتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ کہا کہ میں ادائیگی نماز کے لیے بھی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، سلام کہتا اور میں غور کرتا رہتا کہ میرے سلام کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک ہلائے یا نہیں ہلائے۔ تو کہا کہ پھر میں دیکھتا، تو میں پھر نماز میں مشغول ہو جاتا، میں دیکھتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھنے لگتا تو حضور اپنی نظر ہٹا دیتے تھے میرے اوپر سے۔ جب حضور دیکھتے تھے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تو پھر مجھے نہیں دیکھتے تھے، اور جب میں نماز میں مشغول تب میری جانب دیکھا کرتے تھے۔ تو کہا کہ بہت میرے اوپر، کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ضاقت علیہم الارض، کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہمارے اوپر، میری وہی کیفیت ہو گئی، بہت ہم سخت تنگ ہو گئے۔ تو کہا کہ میں ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ تھا، اس کی دیوار تھی، میں ان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، اور میرے بہت بہترین دوست تھے، میں جا کر ان کو سلام کیا، تنگ آ کر، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ قتادہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو کہا وہ چپ رہے۔ میں نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہے۔ تو کہا جب میں نے 30 دفعہ کہا کہ قتادہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ اس بات کا، مجھے تو میں آخر دے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں، اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں رویا بہت زیادہ اس بات کے اوپر کہ اتنے میرے چچزاد بھائی اور میرے قریب ترین دوست، ان کا میرے ساتھ رویہ ایسا ہو گیا۔ میں واپس آ گیا۔ کہا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا، تو شام کا ایک بندہ میرا نام لے کر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب ابن مالک کون ہے، کعب ابن مالک کون ہے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب ہے۔ تو اس نے مجھے خط پکڑا دیا، اس شامی نے کہا، میں چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو میں نے خط پڑھا، تو وہ غسان کے بادشاہ کا خط تھا، اور غسان کے بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر زیادتی کی، حالانکہ تمہیں اللہ نے ذلیل اور گمنام نہیں بنایا جتنا تمہیں ذلیل اور گمنام کر دیا گیا مدینہ کے معاشرے میں، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ کہتے میں نے خط پڑھا اور مجھے پھر رونا آیا کہ میرے اوپر اب یعنی ان لوگوں کو مجھ سے امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں نے خط تنور میں ڈال دیا، میں نے کہا آزمائش کا 50 دن جو ہمارے اوپر تھے ان میں سے 40 دن گزر گئے، ایک چلہ گزر گیا۔ تو حضور کی طرف سے قاصد آیا اور کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ تم سے علیحدہ ہو جائے،
میں نے اسے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا عارضی علیحدگی اختیار کر لوں؟ کہا نہیں، حضور نے کہا طلاق نہیں دو، عارضی بیوی سے کہو کہ تم سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ اچھا، یہی اسی قسم کا پیغام کہتے ہیں ہلال ابن امیہ کو بھی گیا اور مرارہ ابن ربیع کو بھی گیا۔ تو کہا کہ حضور کو کہا کہ ہلال کی اہلیہ حضور کے پاس آئی، کہ رسول اللہ ہلال تو اتنے بوڑھے ہو گئے اور وہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، ان کو میں کھانا پینا دیتی ہوں اور اگر میں نہ ہوں تو ان کی تو خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میاں بیوی والے تعلقات کی جاؤ۔ ان کا نہیں، وہ تو جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 40 دن ہو گئے ہیں، وہ تو ان کا تو رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ہمارے درمیان تو کوئی قربت ویسے بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے تم اس کی خدمت کرو، صرف اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، بس وہ دے دیا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ تم جاؤ، تمہاری بیوی کو بھی شاید اجازت مل جائے۔ میں نے کہا نہیں، وہ بوڑھے ہیں، ان کو بڑھاپے کی وجہ سے اجازت ملی ہے، مجھے تو ضرورت نہیں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عافیت کرے۔ کہتے ہیں کہ 10 راتیں اور گزر گئیں، 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں دن کی کہتے ہیں صبح تھی کہ میں صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر ادا کر رہا تھا اور کہا کہ میری حالت اب 50 دن پورے ہو گئے، 10 دن سے بیوی بھی گھر پر نہیں ہے، تو میری حالت اتنی خراب تھی اور میرے لیے جتنی تنگی میں ہی جانتا ہوں جس سے میں گزر رہا تھا کہ سلع جو مشہور پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، جبل سلع جس کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے خندق کھودی گئی تھی، کہتے ہیں سلع پر اٹھ کھڑا ہو گیا ایک آدمی، یہ وہاں کا اعلان کرنے کی جگہ تھی مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے اس نے کہا کہ کعب خوشخبری ہو تمہیں، ابشر، بشارت ہو ایک کعب تمہیں۔ تو کہتے ہیں میں ادھر ہی سجدے کے اندر گر گیا۔ میں نے کہا جو خوشخبری کی بات کی ہے تو اس کا مطلب میرے لیے اللہ پاک نے رستہ نکال دیا۔ تو کہا کہ میں لوگ اب خوشخبری دینے کے لیے میرے گھر کی طرف چل دیے، اور کہا کہ ایک بندہ اور جس بندے نے، ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا، آیا میرے پاس خوشخبری دینے کے لیے، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اس کو دے دیے، میرے پاس خود وہی 2 کپڑے تھے، میں نے کسی سے عاریتاً کپڑے لے کر پہن لیے اور وہ کپڑے اس کو دے دیے، اور کہا کہ حضور کے پاس آیا۔ رستے میں لوگ کہتے ہیں جماعتوں کی اور ٹولیوں کی شکل میں نکل کر میری طرف آ رہے ہیں جو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں مسجد پہنچا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں مجھے آتا دیکھ کر طلحہ ابن عبید اللہ سب سے پہلے اٹھے اور میری طرف لپکے اور مجھے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی، اور کہا خدا کی قسم طلحہ سے پہلے کوئی نہیں اٹھا۔ یعنی مجھے ایسا یاد ہے کہ طلحہ میرے پہلے آدمی تھے جو حضور کے پاس سے اٹھے، اور مجھ سے 50 دن کے بعد کوئی مصافحہ ہو رہا ہے، 50 دن کے بعد مجھے سلام ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ اور میں طلحہ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکا، ساری عمر مجھے یاد رہا کہ طلحہ پہلے آدمی تھے جو میرے لیے اٹھے تھے۔ تو کہا کہ جب میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح ہو جاتا تھا، ویسے بھی چاند کی طرح ہوتا تھا اور چمکدار اور روشن ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے حضور نے کہا کہ مبارک ہو تجھے کعب، جب سے تو پیدا ہوا ہے، تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس سے زیادہ مبارک دن تیری زندگی میں کوئی اور نہیں تھا کہ آسمانوں سے تمہاری معافی آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میری معافی ہے یہ بشارت ہے، میرے لیے بشارت ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے یا رسول اللہ، میں اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ میری توبہ قبول ہوئی، میں اس جرم کی پاداش میں جو مجھ سے سرزد ہوا، جو مجھ سے کوتاہی، جرم تو کیا کہیں، صحابہ کے جرائم تو نہیں ہوتے تھے، کوتاہی تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں تھی، وہ کوتاہی نعوذ باللہ کسی نافرمانی کی نیت سے نہیں تھی، وہ آج کل کرتے ہوئے تاخیر ہو گئی تھی، ان انٹینشنلی تھی۔ تو کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اب اس کی جو میرے اوپر جو اس توبہ میری قبول ہوئی ہے تو میں اپنا کل مال فدیے میں دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے صدقہ کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کل نہ دو، کچھ اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیبر میں جو مجھے حصہ ملا تھا غنیمت کا وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مجھے اللہ پاک مجھے معافی ملی ہے اور میری توبہ قبول ہوئی ہے، یہ سچ بولنے کی وجہ سے، اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی سچ بولوں گا۔ اور کہا کہ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کبھی زندگی میں سچ اور جھوٹ کا موقع آیا اور جھوٹ سے جان چھوٹتی بھی ہو تو میں نے جھوٹ بولا، اور میں نے ہمیشہ الحمدللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سچ ہی کو پکڑ لیا۔
یہ حدیث توبہ کے باب میں آئی ہے اور اس سے ان کی توبہ قبول ہوئی چونکہ اس لیے. اور اس حدیث سے دوسری جو بہت بڑی چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ کتنا آزمائش آ گئی سچ پر، لیکن پھر اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی وہ اس سے بھی زیادہ بڑی تھی اور بہت بڑی کام کی چیز تھی. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر محبت کے باوجود، اپنے ساتھیوں کی کمی کوتاہی کے اوپر رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اور ان سے انتہائی محبت اور تعلق ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی فرماتے تھے. اور یقیناً اس کے اندر ان کے لیے جتنی بڑی تربیت تھی، اس 50 دن کی ان کی جو ٹریننگ ہے، یہ جو ان کو ہوئی اس نے ان کو کتنا فائدہ دیا ہوگا اگلی زندگی کے اندر. تو جو لوگ مربی ہوں، معلم ہوں، وہ صرف شفقت تو زیادہ ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات تنبیہ بھی ضروری ہو جاتی ہے. بعض اوقات تربیت کی نقطہ نظر سے کوئی سزا بھی تجویز ہو سکتی ہے، اور یہ اس میں جس کی تربیت ہو رہی ہو اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک نے قبول کیا. اچھا جی، ان کا قبول ہو گیا. اور دیکھیں جن لوگوں نے جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر پیش کیے اور حضور سے منوا لیے، اللہ پاک نے ان کے جھوٹ پر قرآن کے اندر ان پر پھر لعنت فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے ان کے جھوٹ کے اوپر قرآن کے اندر ان کی مذمت فرمائی. اور انہوں نے اپنے خسارے کا چند دن کی بظاہر ایک موقع کی میں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پھنسا دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اپنے آپ کو نشانہ بنا دیا. تو یہ حدیث تھی. اس کے بعد اسے یہی پتہ چلا کہ خوشخبری سنانے والے کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، یہ مستحب ہے. انہوں نے دونوں کپڑے اتار کر دیے. اچھا، یہ بھی آپ نے جمعرات کے دن سفر فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور جمعرات کے دن سفر کو جو ہے نا وہ پسند فرمایا کرتے تھے.